بہاول نگر منچناباد روڈ یونیورسٹی کیمپس کے قریب دو تیز رفتار موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق جبکہ دو شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل سوار جاں بحق شخص کی شناخت محمد یار کے نام سے ہوئی، جبکہ دو زخمیوں میں شامل یاسین اور محمد شفیق شامل ہیں۔ دونوں زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پیر محل میں شدید دھند کے باعث دو مختلف ٹریفک حادثات پیش آئے ہیں۔ حادثات میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پہلا حادثہ ملتان روڈ سٹاپ 25 پل پر پیش آیا، جہاں ٹریکٹر ٹرالی کی رکشہ سے ٹکر ہو گئی، جبکہ دوسرا حادثہ شور کوٹ روڈ پر موٹر وے انٹرچینج کے قریب پیش آیا، جہاں دو موٹر سائیکل سوار آمنے سامنے ٹکرا گئے۔ ریسکیو 1122 نے تینوں زخمیوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں سے زخمیوں کو تشویشناک حالت کے باعث DHQ ہسپتال ٹوبہ ریفر کر دیا گیا۔ شجاع آباد جمال موڑ کے قریب تیز رفتار کار درخت میں جا ٹکرائی۔ حادثے میں 25 سالہ نوجوان ندیل ولد حنیف زخمی ہو گیا۔ ریسکیو حکام نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ کمالیہ کے دی ایمز گرامر سکول میں پشاور آرمی پبلک سکول کے شہداء کی یاد میں خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا اور آرمی پبلک سکول کے شہید بچوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شرکاء کی جانب سے کہا گیا کہ آرمی پبلک سکول کے شہید بچوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ساہیوال اور گرد و نواح میں شدید دھند کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ فیصل آباد روڈ، GT روڈ سمیت دیگر شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ دھند کی وجہ سے حد نگاہ 20 سے 30 میٹر کے درمیان ہے۔ موٹر وے اینڈ ہائی وے پالیس ہی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے پرہیز اور فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ احمد پور شرکیہ ٹول پلازا چنی گوٹ روڈ پر شدید دھند کے باعث تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل کو کچل دیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے اور ایک شدید زخمی ہو گیا، جن کو ریسکیو 1122 نے THQ ہسپتال احمد پور شرکیہ منتقل کر دیا۔ ڈسٹرکٹ جیل سرگودا میں قید 1000 سے زائد قیدیوں کی تفریح کے لیے جیل انتظامیہ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا۔ نمائش میں ملک بھر کی جامعات کے شعبہ فائن آرٹ سے فن پارے منگوا کر نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ قیدی سرکار کے اس انوکھے اقدام پر انتہائی خوش نظر آئے۔ نمائش میں طلباء و طالبات کی طرف سے بنائی گئی خوبصورت پینٹنگز اور اسلامی کیلی گرافی کے فن پارے قیدیوں کی تفریح طبع کے لیے پیش کیے گئے۔ میرے ذہن میں جو ایک چیز ہمیشہ آتی ہے نا، جب بھی ہم جیل میں آتے ہیں، چاہے مطلب کسی افسر کو ملنے ہیں، کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس ملک سے باہر دیکھیں تو جیل کو کریکشنل فیسلٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سوسائٹی میں ایک منفی مطلب کردار ادا کرتے ہیں، ان کو الگ سے کر کے تو ان کو ٹرانسفارم، ان کے ذہن کو، ان کی سوچ کو اس طرح ٹرانسفارم کیا جائے کہ وہ سوسائٹی میں ایک پازیٹیو رول ادا کریں۔ یہ یقیناً ایک بہت ہی قابل تعریف ان کا کام ہے، اور اس سے یہ جو یہاں پریزنرز ہیں ان میں بھی موٹیویشن اور انکریجمنٹ پیدا ہوتی ہے کہ یہاں آرٹ ورک وہ دیکھ کے ان کو بھی سیکھنے کا یہ موقع ملا ہے۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے، اور جن کا مقصد یہ تھا کہ اس نمائش میں ہم ایک تو لوکلی جو ہمارے اپنے پریزنرز ہیں ان کو دکھائیں کہ آرٹ ورک کیا ہوتا ہے، اور اس کو سیکھتے ہوئے اور اس کے بعد اس کو سیکھنے کے بعد ایک جب وہ یہاں سے رہا ہو کے جائیں تو ان کو ٹریننگ دے کے یہاں سے نکالیں۔ جلال پور پیروالا میں یوریا کھاد کے مصنوعی بحران پر قابو نہ پایا جا سکا۔ دور دراز سے آنے والے کسانوں کو کئی کے دن گزرنے کے باوجود یوریا کھاد نہ ملی، جس پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع کے آفس میں درجنوں کسان سراپا احتجاج بن گئے۔ صرف 2 بوری یوریا کھاد دی جا رہی ہیں، جو کہ فصلوں کے لیے ناکافی ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم نے 15 دن سے زائد گزرنے کے باوجود اپنی گندم کی فصل کو پانی نہیں لگایا، جس سے ہماری فصل خراب ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، صحیح سارے فصل تباہ تھے، رہی سارے میں پینٹ دیا سا کھادا تو جو مل جانے پیا ایک ہر شادی مہنگائی تھی کہ مہنگائی کو کم کرو، صحیح مہربانی کرو۔ ایسا عوام ساری تڑپی، سارے فصل تباہ تھے، کھاد مہینے دی کے ملے سارے فصل ہی میں پہلے پانی بھی نہیں ملے، کپاہ کنے ساری میں پئی تھی جی 4 نہیں تو سر لین سے 2 بورے ملدن سے اتھا کر کوئی افسر ہوندا ہی کیا نہیں، خوار سی تے شام کو گھر والے نے
असां मजदूरी करूँ, खाद वास्ते खड़े रहूँ, फसल दी करूँ, क्या जानवर थोड़े थोड़े उन्हां दी करूँ। लाइन लगते हैं, धक्के देने खड़ा दे, शाम को आदन खाद मुक गए, खाली वापस चले वने कणक काश के दियो को खाद नहीं लगी, पानी लाड़ी थे पीली थे, असा क्या हल करे सु, क्या मुस्ताज रहे सु। रोज चक्कर लगाते हैं लेकिन रात इंस्पेक्टर का ना मिला है ना मिला है। अगर फ़ोन करते हैं वो फ़ोन भी काट देता है, फ़ोन भी नहीं हमारा अटेंड कर रहा है। सारे लोग काश्तकार पे, अगर हुकूमत ने ना सुनी तो काश्तकार धरना देने के लिए तैयार है, ये पहिया जाम हड़ताल करेंगे। साहिवाल में फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन ने जिला भर में इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाजी हड़ताल कर दी, जिससे जिला भर में खाद की सेल बंद हो गई और किसान खाद की दस्तयाबी के लिए दर बदर धक्के खाने पर मजबूर हो गए। फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से बिला वजह जुर्माने आयद कर दिए जाते हैं और दुकानें सील करके मुकदमात बना दिए जाते हैं। मसलत कीते ने आगे सेल वो करते हैं, साढ़े नाल ज्यादती हुंदी है, माल साडा है, सेल ये अपना करते हैं आके। और इंतजामिया साढ़े को जबरदस्ती लोगों को छोटे अपना खाद दवांदी, वो साढ़े तो अगे ले जाके फिर सेल करते हैं। जेडे असल जिमीदार को खाद नहीं जाती, जेडे 2 नंबर अपना माफिया आएगा वो जाके साढ़े तो अगे जाके ओवर रेट से बहुत ज़्यादा ब्लैक करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਇਤਾਦ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਤਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਚਣ वाले ब्लैक मेलर ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जो हमारी खाद को समझते ही नहीं है, ये पटवारी है वो आके कहते हैं, ये जो कोई तहसीलदार है उनको खाद का नहीं पता, वो कह रहे हैं आपके पास 30,000 बोरी पड़ी हुई है, वो तो बिकती नहीं है, उसको भी स्टॉक शो कर देते हैं। उनको हमारे ऊपर लगाया हुआ, जिस वजह से आए दिन FIR, आए दिन ये हमें थ्रेट होता है, आए दिन हमारे जुर्माने होते हैं, हर चीज़ प्रॉब्लम है इस तरह की। इसलिए हम ये एहतजाजन हमने दुकानें बंद करनी है और हम नहीं चाहते कि हम दुकानें बंद करें, हमारी भी रोजी रोटी यही है। जलालपुर पीरवाला में जिनसी दरिंदे का 8 साला बच्ची पर जिनसी हमला, घर में अकेले पाकर ज़बरदस्ती घसीटकर कमरे में ज़्यादती की कोशिश, बच्ची की चीखों पुकार पर अहल मोहल्ला और रिश्तेदारों ने मदाखलत करके बच्ची को बचा लिया। सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया। 62 शख्सियात मेरी मासूम बच्ची के मुल्ज़म को बचाने की कोशिश कर रही हैं, फौरी इंसाफ का मुतालबा करते हैं वालिद और रिश्तेदारों की मीडिया से गुफ्तगू। मेरी नवासी है, मैं उनकी नानी मां, ये उन्हें दी वालदा है पई, ये मेरे घर रोटी पकावन खाने वास्ते आइए बच्चे वास्ते। वो जरा तो एक साडा रिश्तेदार अचानक साडे घर आ गए, ऊँ जरा तो बच्ची स्कूल पढ़ते आइए, घर कोई कहना हा कल ही खड़ी आई, ओ जरा तो बच्ची वर्दी लावन पई स्कूल आते, ऊँ जरा तो बच्चे बंदे ने सजाद नाम दा बंदा है, ऊँ आते इन्हें नाल बदतमीजी की है। वजीर आजम इमरान खान नाल गुजारिश है, लिहाजा मेहरबानी करते सारे नाल इंसाफ किया वने, सारे नाल मदद की वने। मेरे अपना नाल नाइंसाफी थी गई है। ऊँ तो बाद मेरी बेटी है ना स्कूल ये स्कूल दो कपड़े बदल के गई अपने कमरे दे विच। ऊँ तो बाद सारे एक रिश्तेदार ने सारे अपना मेरी बेटी नाल उन्होंने बड़ी ज्यादती की है। रहीम यार खान सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 7 बरस बीत गए, कौम का गम आज भी ताज़ा। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के मासूम शहीदों की याद में दुआ, चौक पर दुआया तकरीब, निजी स्कूल के बच्चों ने मासूम शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। शहादाए APS के लिए दुआएं मांगी गईं, बच्चों ने टैबलो भी पेश किया। 7 साल पहले हमारे मतलब कि पेशावर में सानिया पेशावर हुआ, जिसमें हमारे बहुत से शहीद हुए थे। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ आए हैं और हम कभी उन्हें भूलेंगे नहीं। हम दुश्मन को ये बताएंगे कि हम कभी भी उनसे क्या करें, हम हमेशा उनसे डट कर मुकाबला करेंगे, कभी भी उनसे डर के पीछे नहीं हटेंगे, हम उन्हें बढ़कर दिखाएंगे आगे। आज हम 16 दिसंबर 2014 को APS में बहुत से हमारे भाई शहीद हुए थे। हम उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए इधर आए हैं। हमने उनके लिए छोटा सा पैगाम भिजवाया है और उनके हम लोग कह सकते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए कभी भी हमारा मुल्क हमें कहें, हम उनके लिए तैयार हैं। दुश्मनों को हम बता के रहेंगे कि हम दुश्मन जो भी कर लें, हम उनका दब के
ضمنی انتخاب PP 206 خانیوال صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب غلام اسرار کا خانیوال میں مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افیسر اور اسسٹنٹ کمشنر بھی ہمراہ۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے پولنگ کے عمل پر اظہار اطمینان کیا، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات تسلی بخش قرار، عوام الناس بلا خوف و خطر پولنگ اسٹیشنز پر ووٹ ڈالیں، صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کی ہدایت۔ DPO قصور محمد صہیب اشرف کی خصوصی ہدایات پر پولیس کا کرسمس کی آمد سے قبل منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ کرسمس کی آمد سے قبل پولیس کا ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، خاتون سمیت 6 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 5 کلو گرام سے زائد چرس اور کثیر مقدار میں زہریلی شراب برآمد۔ ملزمان کے خلاف کارروائیاں تھانہ A ڈویژن، B ڈویژن اور چھانگا مانگا پولیس کی طرف سے کی گئیں۔ وہ معصوم کلیاں، وہ معصوم بچے جنہیں ان کے اسکولوں میں مار ڈالا۔ پشاور جو تھا ایک شہر گلستان، اسے وحشیوں نے کیا تہ و بالا۔ آج پشاور کے واقعے کو 7 برس بیت چکے۔ آج ہم ان تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ شکریہ۔ جلال پور پیر والا میں بھی 16 دسمبر کو بلیک ڈے کے طور پر منایا گیا۔ کثیر تعداد میں اسکولوں کے بچوں اور شہریوں نے عیدگاہ چوک پر جمع ہوئے 16 دسمبر کے شہداء کی یاد میں شمعیں جلائیں، قرآن خوانی اور دعا کی گئی۔ آج کے دن کو پاکستان میں بلیک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بزدل دشمن نے پشاور میں 16 دسمبر 2014 میں APS اسکول پر دہشت گردانہ حملہ کر کے بچوں کو شہید کر دیا تھا۔ پوری قوم اس سانحے پر دہل کر رہ گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ میں 2 اہم ترین سانحات کی وجہ سے ایک بہت تکلیف دہ دن کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ سانحہ سقوط ڈھاکہ ہمارے دلوں پر جو زخم لگا گیا وہ تو ہمیں بھولا نہیں تھا، لیکن سانحہ APS نے بھی ہمارے دلوں پر ایک ایسا زخم لگایا ہے کہ اس کو ایک یوم سیاہ کی شکل دے دی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی قربانیوں کے صدقے اس پاکستان کو مضبوط بنائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں اور تعلیمی ماحول کے اندر ایسے حفاظتی اقدامات کیے جائیں جس سے یہ عمل دوبارہ نہ دہرایا جائے، اور تعلیمی اداروں میں شدت پسندی اور نفرت کی خلاف تعلیم دی جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں وسعت پیدا ہو۔ سرگودا میں سانحہ APS 16 دسمبر کا دن بلیک ڈے کے طور پر منایا گیا۔ اسکولوں کالجز کے طلباء و طالبات نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے قرآن خوانی اور دعائیں کی اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ بزدل دشمن نے پشاور میں 16 دسمبر 2014 میں APS اسکول پر حملہ کر کے بچوں سمیت 149 افراد کو شہید کیا۔ کسی بھی درسگاہ پر ہونے والا یہ اپنی نوعیت کا پہلا حملہ تھا۔ اس حملے نے پوری قوم کو یکجا کر دیا۔ گورنمنٹ امبالہ مسلم کالج میں منعقدہ دعائیہ تقریب کے موقع پر پروفیسر حافظ محمد رمضان نے کہا کہ ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ 16 دسمبر کو معصوم بچوں نے ملک کی خاطر اور تعلیمی اداروں کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی، جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ بہاول نگر ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بہاول نگر کے زیر اہتمام ہنر روزگار میلہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بہاول نگر عبدالجبار گجر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر صدر ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ضلع بہاول نگر میاں عزیر شبیر لالے کا، سینئر ایریا مینیجر PVTC سید ابرار شاہ، VTI کے پرنسپل وقاص بن طارق اور ضلع بھر کے دیگر اداروں کے پرنسپل اور معززین علاقہ نے شرکت کی۔ پارا چنار کے گلزار شہداء قبرستان میں آرمی پبلک اسکول پشاور سانحے میں شہید پارا چنار کے طلباء شہید ندیم حسین، شہید عمران علی اور شہید ابرار حسین کے قبروں پر تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں پاک فوج 73 بریگیڈ کے کمانڈ بریگیڈیئر ثاقب گلزار، 72 بلوچ کے کمانڈنٹ آفیسر کرنل حماد خان نے شہداء کے قبروں پر پھولوں کے گلدستے رکھے اور پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ بعد ازاں قبائلی عمائدین اسکول کے بچوں کے ہمراہ شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی کی اور شہداء کی قبروں پر شمعیں روشن کی۔ پولیس تھانہ کیٹل فارم کی حدود گوٹ لٹمیر خان رند کے قریب ایک شخص کی گولیاں لگی لاش برآمد ہوئی۔ اطلاع ملنے پر کیٹل فارم تھانہ کی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر سول اسپتال ڈیرہ اللہ یار منتقل کر دیا، جہاں پر لاش کی شناخت عباس رند کے نام سے ہوئی۔ ورثاء کے مطابق ہمارا کسی سے کوئی دشمنی نہیں، واقعے کی تفتیش حدود کی پولیس کر رہی ہے۔
मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी किसान खाद न मिलने की वजह से परेशान है और खाद माफिया का स्टॉक धड़ल्ले से जारी है और खाद माफिया ने अरसा दराज से अपने गोदामों में हजारों बोरियां स्टोर की हुई हैं, जिसकी वजह से खाद नायाब हो चुकी है और किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़खीरा अंदोज असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर की नाक के नीचे खुलेआम महंगे दामों और सूद हासिल करके ब्लैक में खाद फरोख्त कर रखे गए, क्योंकि अब गंदम की बजाई हो चुकी है और किसानों को अपनी फसल से बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए खाद की अशद जरूरत है, लेकिन खाद दस्तयाब न होने के बायस किसानों की फसलें मुतासर होने लगी। तहसील इंतजामिया ज़खीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करे और हासिलपुर के किसानों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।